تو آج آپ اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس ایصال ثواب کی محفل میں فائدہ تب ہوگا کہ کوئی ایسا نوجوان یا چند ایسے نوجوان جو سچے دل سے توبہ کریں. میں چند چیزیں گنتی کراؤں گا. محفل کا فائدہ اور مرحوم کی بخشش اور یہ ہمارا آنا جانا کب فائدہ دے گا؟ جب کچھ ایسے نوجوان دل سے ارادہ کر لیں، پہلے تو سب کریں کہ زندگی بھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور بات یہ بھی بتائیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہوئے اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق بنائیں گے. اچھا، ویسے نا آپ ذرا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، پھر آگے چلتے ہیں. ذرا یہ بتا دیں، مرنا تو ہے، جس نے نہیں مرنا وہ کھڑا ہو کر مجھے بتائے. مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. بڑی بات ہے، مانتے بھی ہیں. آپ ذرا بتائیں، جب مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے مرنا ہے، جب قبر میں چلے گئے، قبر میں پہنچیں گے، تیرے اور میرے چہرے پر سنت رسول نہ ہو، داڑھی نہ ہو، مدینے والا اتنا فرما دے کہ جس کو میری سنت پسند نہ تھی، جس قوم کے ساتھ تشبیہ رکھتا تھا، اس کو اس کے ساتھ ملا دو، بتا کیا بنے گا؟ اچھا، یہ داڑھی کٹانا نا میرے حضور کے کسی صحابی کی سنت بھی نہیں ہے. غور کرنا، میرے حضور کی سنت یہ ہے کہ داڑھی رکھو. حضور کے غلاموں نے داڑھی رکھی. یہ جو چہرہ اس طرح بنا رہے ہیں، یہ چہرہ بن رہا ہے انگریز، غیر مسلم، ان کے چہرے کے مطابق بن رہا ہے. مدینے والے کے غلام کا چہرہ یہ ہوتا ہے کہ جب تو مرے نا، تیرے چہرے پہ سفید داڑھی ہو، لوگ دیکھ کر کہیں سبحان اللہ کتنا اعلیٰ چہرہ ہے. میں نے اور آپ نے توبہ کرنی ہے سارے گناہوں سے. توجہ کریں، یہ آخری منٹ ہے. میں اس میں آپ کو مختصر سی یہ ساری بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، چغلی نہیں کرنی، بولیں غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ذرا زور سے بولیں، ہم نے اپنے والدین کو نہیں ستانا، بے فرمانی نہیں کرنی، بولیں والدین کی خدمت، بولے کریں گے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے دعا بھی، چاہے زندہ ہیں چاہے فوت شدہ ہیں، ان کے لیے دعا ہم انشاءاللہ کریں گے. اور ایک بڑی چیز، ہم نے زکوٰۃ اور عشر بھی ادا کرنا ہے. زور سے بولے، ادا کرنا ہے، دل نہیں کرتا، کرنا ہے. ہاں، آپ ایسا کریں، مہربانی فرمائیں. یہ گندم کا جو موسم ہے نا، ابھی آپ کی گندم اللہ کے فضل سے قریب ہے، تیار ہونے والی ہے. اس میں سے میرے علاقے کا 20واں حصہ بنتا ہے، جو بیرانی علاقہ ہے ادھر 10واں بنتا ہے، میرے علاقے کا 20واں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ 19 من اپنے گھر رکھیں، 20واں من غریب کو دیں. میں خیر سے پکیں گی، لیکن آپ نے پھر مکر جانا ہے. خیر سے، بابا آپ خاموش ہو کر بات سنیں، توجہ کریں، خیر سے پکیں. اب میری بات سن لیں کہ اگر میرے علاقے کے نا سارے ذمہ دار اگر عشر نکال لیں، میں خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں میرے علاقے میں کوئی غریب نہیں بچے گا. ہر بندے کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. مصیبت یہ ہے کہ جو کچھ آیا اپنے پاس رکھ لیا، ہمسائے کا خیال نہ کیا. نہ ایسا نہ کریں، آپ مہربانی کریں، عشر انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اچھا، اس کے لیے نا آپ نے مجھ سے پہلے مفتی شاہ صاحب قبلہ سے سنا، یہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ کا فیض ہے. مفتی جاز صاحب بیٹھے، باقی بھی یہ مولانا یاسین صاحب ہیں، قاری سجاد صاحبان، دوست احباب جتنے بھی موجود ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہمارے جامعہ کا ہی فیض ہے. میرے جامعہ کے فیض، جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ. تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں، گندم کا آپ کے پاس موسم ہے. حاجی صاحب قبلہ جب بھی تشریف لے آئیں تو آپ خوشی خوشی کے ساتھ اتنی خدمت کریں کہ ادارہ جتنا مضبوط ہو جائے گا، آپ کے گھر میں اتنا حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی زیادہ ہوں گے. میں ایک بات آپ سے گزارش کر کے، ٹائم بالکل ہو گیا، 31 منٹ ہو گئے، 1 منٹ اوپر ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا.
بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری خواہش، میری کوشش یہ ہے کہ آج کی اس ایصال ثواب کی محفل میں اگر کوئی دوست ایسا ارادہ کرے گا تو میرے بزرگ محترم، میرے بابا جان کی صورت میں، میرے چاچا جی کی صورت میں، ساری صورتیں ملتی ہیں۔ اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ میں یہ چاہتا ہوں خدا کے لیے، میری برادری، میرا علاقہ، میرے دوست احباب جتنے بھی آپ ہیں، آپ ایک چیز آج دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ گھر سے ہم ایک بچے کو دین پڑھائیں گے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ زور سے سبحان اللہ بتائے۔ کم سے کم اپنے گھر میں اتنا بھلا کریں، ایک بچے کو حافظ کے ساتھ عالم بھی بنائیں۔ صرف حافظ پہ نہیں رکنا، یہ خیال کرنا، حافظ پر نہیں رکنا۔ حافظ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب ساتھ عالم ہوگا نا، اسے پتہ ہوگا اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، رسول کریم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو تمام جہانوں کی سعادتیں، بھلائیاں نصیب فرمائے۔